بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پریام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آج کا پریام بڑا ہی خاص پریام ہے کیونکہ آج ہم حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے حوالے سے کچھ بات کریں گے، اور اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادہ صاحب اور سلسلہ نقشبندی اویسیہ کے موجودہ شیخ، تنظیم الاخوان کے امیر جناب حضرت امیر عبدالقدیر امان صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ اور آج کا جو موضوع ہے، ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے اوپر جتنی بھی گفتگو کی جائے وقت کم پڑ جائے گا، لیکن وہ گفتگو ہماری ختم نہیں ہو سکے گی۔ یہ یقیناً طویل دورانیہ کا پریام ہوگا۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ سے یہ جانیں کہ حضرت جی کے جو وہ پہلو کے جو منظر عام پہ نہیں ہے، جو ظاہر ہے جس کا تعلق آپ تک ہوتا تھا، گھر تک ہوتا تھا، ان کے اوپر آج ہم زیادہ سے زیادہ بات کریں، کیونکہ دیگر تو بہت سارے پہلو ایسے ہیں کہ جو سب کو پتہ ہے، سب کے سامنے۔ سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے شیخ تھے، لیکن شیخ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے والد گرامی بھی تھے، تو بحیثیت والد آپ نے ان کو کیسا پایا؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بہت شکریہ۔ بے شک حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک ہمہ جہت شخصیت کے حامل ہستی تھے، اللہ رب العالمین ان کے درجات بلند فرمائے۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بحیثیت والد انتہائی شفیق تھے۔ آپ نے ہمیں کبھی کسی معاملے میں سختی نہیں کی برتی ہم سے، بلکہ اپنے امور کو ایسا اختیار کیا کہ وہ ہمارے لیے ایک مثال بنتے جاتے تھے۔ از خود جو اولاد ہے اسے رہنمائی ان کے کردار سے ملتی تھی، اور بحیثیت والد جو شفقت کا پہلو ہے، تحفظ سے لے کر ضروریات کی تکمیل تک، چیزوں کے پورا کرنے تک، اور چھوٹی چھوٹی پسند سے لے کر والد اور اولاد کا جو ایک لحاظ کا، اور والد اور اولاد کی طرف جو ایک ان کی مسائل یا ضروریات کی تکمیل کی جو حصے، ایک ایک پہلو تک کا وہ خیال رکھتے تھے۔ بالکل صحیح ہے۔ اس میں ایک چیز بڑی جس کو میں بھی محسوس کرتا ہوں اکثر، اور یقیناً آپ کی جو پوزیشن ہے وہ مجھ سے بہت ہی اور طرح کی ہے، بہتر ہے۔ میں نے چونکہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ 4 سال تک پریامس کیے، کچھ ایسی ظاہر ہے کہ جب اتنی بڑی شخصیت کے ساتھ انسان بیٹھا ہوتا ہے تو پھر خواہ میں، اور وہ ضروری بھی ہوتا ہے کہ اپنے اوپر اس کی مطلب نہ کسی کوئی اس کو کہتا نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر کچھ بندشیں آٹومیٹکلی آ جاتی ہیں جس کا اسے پابند ہونا پڑتا ہے، کیونکہ تعلق جب ایک بڑی جگہ پہ ہوتا ہے، ایک ایسی ہستی کے ساتھ ہوتا ہے کہ جس میں ظاہر ہے کہ ہمارے ناظرین جانتے ہیں کہ کوئی ایسا سوال، کوئی ایسی علمی حوالے سے اگر بات کی جائے، سیاسی حوالے سے بات کی جائے، کچھ ایسے سوالات بھی میں نے اپنے پریامس میں کیے کہ جن کا تعلق کسی فار ایگزامپل گاڑی چلانے سے اگر تعلق ہے تو اس میں بھی مجھے ایسا جواب ملا کہ شاید وہ جواب کہیں اور سے نہیں مل سکتے، اور یہی ہماری اس وقت شاید کمی بھی ہم محسوس کرتے ہیں۔ تو اتنی بڑی شخصیت کے ساتھ جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں، جب آپ پریام کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے اوپر ایک سوشل بندھن آ جاتا ہے کہ آپ جب اپنی ایکٹیویٹی کہیں کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی لازم ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا تعلق کس ہستی کے ساتھ ہے۔ تو میرا تو ایک پریام کی حد تک تعلق آپ کے ساتھ رہا، لیکن آپ ظاہر ہے اس گھر میں، اور آپ کے وہ والد گرامی اور اتنی بڑی شخصیت، تو آپ بچپن سے لڑک پن میں آئے، لڑک پن سے جوانی، اور پھر آپ اس ذمہ داری تک پہنچے، تو یہ سارے جو ریسٹرکشنز ہیں، جس کو میں کہوں گا کچھ ایسے کاموں کی کہ جہاں سے کوئی ایسا پہلو نہ نکلے کہ جس سے حضرت جی کو کچھ کہنا پڑے یا ان کی ذات کے اوپر کوئی عرف آئے، کس طرح سے بچا کے چلے آپ؟ اصل بات یہ ہے عتیق بھائی، میں نے
ابھی آپ کے پہلے سوال کے جواب میں ایک لفظ بولا ہے کہ ہمہ جہت. ہمارے دوست احباب عمومی جو اہل دنیا ہیں، جو دنیاوی آنکھ سے دیکھنے کا جن کے پاس حصہ ہے، وہ ان کو بے شمار شعبوں میں دیکھتے ہیں، لیکن اصل جو ان کا شعبہ تھا وہ کیفی تھا اور قلبی تھا. یہ سارا اس کا پرتاؤ تھا، اور اس پرتاؤ کی یہ حیثیت تھی کہ صاحب الرائے کی حیثیت رکھتے تھے ہر شعبے. میں نے ان کی زندگی میں یہ دیکھا کہ بہت پڑھا لکھا انسان ہے، تو اس کے ساتھ جب وہ بیٹھے ہیں تو وہ ایسا نہیں محسوس کرتا کہ کوئی سطحی گفتگو ہو رہی. ایک چرواہ اگر آ کر ان کے ساتھ بیٹھ گیا ہے تو وہ یہ محسوس نہیں کرتا تھا کہ ان کی جو بات ہے جانے کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کے سر سے نہیں گزرتی. اب ان کا مزاج ایسا تھا کہ بات ایک ہی ہے، کیونکہ حق تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک جگہ پر حق اور ہے اور دوسری جگہ پر حق اور، ایسا تو ہو نہیں سکتا. یہ تو اللہ کا حکم ہے، جہاں جو حکم ہے وہ اسی طرح ہے. لیکن وہ جو اس کو کنوے کرنا یا اس کو سمجھانا، وہ جو ان کے مقابل بیٹھا تھا بندہ یا جس سے وہ مخاطب ہوتے تھے، از خود ان کا مزاج اس لیول پر ہو جاتا تھا کہ اسے کوئی چیز ایسی محسوس نہیں ہوتی تھی کہ کوئی الگ یا کوئی چیز ایسی جس سے وہ اکاموڈیٹ نہ ہو سکے. اسی طرح جو ان کی زندگی کے پہلو ہیں، جتنے امور ہیں، اب میں نے عرض کیا کہ انتہائی شفیق ہے. شفقت ایسی کہ اپنی جو ذات کا ضرورت ہے اسے چھوڑ سکتے ہیں، لیکن وہ آپ کی جو ضرورت ہے اس کی تکمیل کے لیے انہوں نے اس وقت تک کوشش میں رہنا جب تک آپ اس بچی کی خواہش کی تکمیل نہیں کر سکتے. یہ وہ پہلو ہے جو اس محبت اور اس شفقت کا ہے. لیکن اس سارے کے ساتھ میں نے عرض کیا نا کہ اصل جو ان کا شعبہ ہے وہ قلبی ہے. اب وہ جو واردات قلبی وجود پر جو وارد ہوتی ہے، از خود وہ ایک ایسا حصہ قائم بین میں درمیان میں کر دیتی ہے کہ آپ بے تکلف ہیں بھی، لیکن آپ بے تکلف ہو نہیں. صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات. آپ بے تکلف سے بات عرض کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے انداز تکلم میں کوئی اونچ نیچ آ سکے. تو ہمیشہ جب سے یاد ہے اور آج تک ایسا نہیں ہوا کہ اس ساری شفقت اور اس ساری بے تکلفی میں کہ بے دھڑک ہو کر بات کی جا سکے. وہ جو ان کی اپنے اندر کی محبت ہے، اس کا جو سامنے والے پر اس کا اثر آتا تھا یا پرتاؤ اس پر پڑتا تھا، ایک بڑی خوبصورت سی حدود و قیود میں وہ بندہ رہتا تھا. بالکل صحیح بات، بالکل صحیح بات ہے. میرے لیے یہ پروگرام کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے. میں اس کے لیے آپ سے معذرت چاہوں گا کہ کچھ شاید جذبات سے آپ نہ دے رہے ہو. اچھا، یہ جو آپ کی ذاتی زندگی تھی، ایک تو ظاہر ہے کہ جو آپ کے دین کے لیے خدمات ہیں وہ تو ہیں، جو ذاتی زندگی تھی کس طرح کے معمولات تھے، کس طرح سے زندگی بسر ہوتی تھی؟ حضرت جی کا معمولات میں کوئی ایسی بات جسے بندہ کہہ دے کہ کوئی بہت کوئی الگ تھی، ایسی نہیں تھی. عمومی زندگی بسر کرنا وہ پسند فرماتے تھے. آپ جیسے کہ آپ تہجد کو اٹھے، اپنے عبادات کی، ذکر اذکار کیے، تہجد پڑھی، فجر پڑھی، تو شروع وقت میں اس کے بعد آرام نہیں فرماتے تھے، اپنے کام کے لیے اور جو آپ کے معمولات تھے ان کی انجام دہی کے لیے نکل پڑتے تھے. پھر آہستہ آہستہ جب تھوڑی عمر اور بڑھی تو پھر فجر کے بعد بھی تھوڑا دیر آرام کرتے تھے. اس کے بعد ناشتہ کر کے اپنے جو معمولات ہیں، مہمانوں کے آنا جانا یا اپنے جو کاروباری یا زمینداری کے حصے ہیں، اس حوالے سے اگر کوئی بات آ گئی تو دن سارا اس میں مصروف گزرتا تھا. اور ظہر کی نماز کے بعد آپ کا چونکہ میڈیسن کا اور کھانے کا ٹائم ایک ایسا رکھا ہوتا تھا کہ تھوڑی دیر آرام کرتے تھے. اور عجیب کیفیت ان کی تھی کہ سر رکھتے تھے، بھلے 15 منٹ کے لیے 10 منٹ کے لیے رکھیں تو وہ 10 منٹ کے بعد اٹھ بھی جائیں گے اور سر رکھتے سو بھی جائیں گے. کیا بات؟ اگر یہ انہوں نے فرمایا نا کہ میں 10 منٹ کے لیے آرام کر لوں تو سر رکھا تو آپ اگر اگلے لمحے انہیں بلائیں تو وہ سو چکے ہوں گے. اور کوئی کسی الارم کی ضرورت نہیں ہے. 10 منٹ کا اگر انہوں نے فرمایا تو 10 منٹ کے بعد اٹھ جائیں گے اور بالکل فریش ہوں گے. پھر اسی طرح شام میں ان کا معمول ہوتا تھا کہ جتنا ان کا زمینداری کے حوالے سے تھا، جو لوگ ذمہ دار ہیں ان سے بات کرنا، ان سے پوچھنا، جو کام کیے ہیں ان کے بارے میں جاننا، کل کے لیے جو احکامات ہیں وہ بتانا. اور اپنے مال مویشیوں کا شوق تھا.
تو شام میں وہاں ضرور بیٹھتے تھے اور خود دیکھتے بھالتے تھے خود، بلکہ اکثر آپ دیکھیں گے آپ کو کہیں نہ کہیں ریکارڈنگ میں یا کہیں نہ کہیں پکچرز میں مل جائے گا کہ وہ ان پر ضرور اپنا دست شفقت پھیرتے تھے. اور میں نے خود دیکھا ہے، ایک دفعہ میں ساتھ بیٹھا تھا تو طبیعت نہیں مزیدار تھی اس دن ان کی، تو گاڑی سے اترے نہیں، تو میں حیران ہو گیا کہ جو اس مویشی خانے میں گئے تو وہاں کی جو بکریاں تھیں وہ چل کر آئیں، اور انہوں نے ایسے ہاتھ، ان کا باہر بات کسی سے کر رہے تھے تو ہاتھ ایسے نیچے تھے تو انہوں نے چل کر آئیں تو انہوں نے ہاتھ ان پر پھیرا. کیا بات. شام میں پھر ان کا مغرب کے بعد اور عشاء کے درمیان ان کا ایک معمول تھا کہ اس وقت وہ تسبیحات اپنی کرتے تھے اور عشاء کے ساتھ کھانا تناول فرماتے تھے. پھر رات کا معمول جو ہے وہ یوں چلتا، 8:45 بجے کے قریب بیٹھتے ہیں تو 10 بجے تک ذکر چلتا تھا. پھر آگے تقریباً 11:30 12 بجے تک ان کا رات کو جو انٹرنیٹ پر لوگوں کی ای میلز تھیں، دن میں یہاں دفتر میں ایک ایک خط کا، آج اس وقت میں بھی ان کی ٹیبل پر خط آتے ہیں جب آپ سنتے نہیں ہیں کہ کہیں، حالانکہ بڑی شاعری بھی ہوگی کہ چٹھی لکھ دی، لیکن آج وہ چٹھی لکھنے والا کام ختم ہو گیا. اس کے باوجود آج بھی ان کے ٹیبل پر خط آتے تھے اور ایک ایک خط کا جواب ذاتی طور پر لکھتے تھے، ایک ایک ای میل کا جواب ذاتی طور پر، اور اکثر ان کو رات 12 بج جاتے تھے، 10 سے 12 بج جاتے تھے رات کے، 2 گھنٹے لگ جاتے تھے کہ ایک ایک ای میل کا جواب دیں. اس کے بعد پھر سونے کے درمیان کبھی جو تھوڑا بہت ٹائم ہوتا تھا اس میں پھر وہ اپنے معمولات کرتے تھے، جو اپنے مراقبات ہیں پھر اس میں رہتے تھے. پھر ایک چیز جو میں نے دیکھی ان کے 24 گھنٹے میں، ایک لمحہ ضائع نہیں فرماتے تھے. ہر لمحے کسی نہ کسی پہلو میں وہ کسی نہ کسی کام کے انجام دہی میں رہتے تھے. میں نے نہیں دیکھا کہ اس 24 گھنٹے کے اسکیجول میں کوئی ایسا لمحہ ہو جسے کہہ دیا جائے کہ وہ کہ ہاں یار گزار رہا ہوں. نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم ایک بریک لے لیتے ہیں اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ اتنا بڑا موضوع ہے کہ جس کے اوپر جتنی بات کی جائے تشنگی بہرحال رہ جاتی ہے. بریک سے واپس آتے ہیں، پھر کچھ اور پہلوؤں کے اوپر بات کرتے ہیں. ناظرین محترم، ایک مختصر کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ. پریا میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین محترم، آج حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت امیر عبدالقدیر امان صاحب. آپ شیخ ہیں، سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے امیر ہیں، تنظیم الاخوان کے. اچھا، یہ جو بات ہو رہی تھی بریک سے پہلے کہ آپ کوئی لمحہ ضائع نہیں کرتے تھے، ہم لوگ وہ ہیں کہ جو اکثر پورا دن پوری زندگی ضائع کرنے والے لوگ ہیں بیسیکلی. تو میں جب ریکارڈنگ کے لیے آ رہا تھا ایک دن، سیکنڈ لاسٹ جو ہماری ریکارڈنگ تھی، تو مجھے بخار تھا، ہلکا سا بخار تھا. تو میں نے وہاں ٹیبلٹ وغیرہ لی. تو میں نے کہا نہیں، چونکہ حضرت جی سے میرا ٹائم طے ہے تو مجھے لازمی جانا ہے. تو میں جب پہنچا تو پتہ چلا کہ حضرت جی نے اپنے بیڈ روم کے ساتھ ہی ڈرائنگ روم میں سیٹنگ اس کا کیمرے شیمرے لگوا رکھے اور سیٹ وہاں لگوا رکھے. تو میں جب وہاں گیا تو حضرت جی کو بڑی مشکل سے 4 لوگوں نے پکڑ کے تو لا کے بٹھائے. تو مجھے بڑی شرمندگی ہوئی کہ دیکھیں میں اپنے آپ میں کتنا فخر محسوس کر رہا ہوں کہ دیکھیں جی میں بڑا کام کا اور کمیٹڈ آدمی ہوں اور میں ٹیبلٹ کھا کے اور دوائی لے کے تو اپنے بخار میں بھی وہاں جا رہا ہوں. لیکن جب میں نے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا اور وہ تشریف فرما ہوئے تو میں نے پھر اظہار بھی کیا. میں نے کہا جی میں تو بڑا فخر محسوس کر رہا تھا کہ میں نے یہ کیا. تو میں جب آپ کو میں نے دیکھا تو میں شرمندہ ہو گیا ہوں کہ اس حالت میں بھی. تو آپ فرماتے ہیں کہ عام آدمی میں اور خاص آدمی میں یہی فرق ہوتا ہے کہ وہ ٹائم ضائع نہیں کرتا. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے آخری وقت تک بھی ٹائم ضائع نہیں کیا. اور شاید یہ کوئی ایک نقطہ ہی ہم اگر سمجھ لیں تو زندگیاں بدل جائیں. آگے بڑھتے ہیں تو ظاہر ہے ہمارے ناظرین جاننا چاہ رہے ہیں حضرت جی کے حوالے سے زیادہ جاننا چاہ رہے ہیں. تو مشاغل کیا ہوتے تھے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے؟ حضرت کے مشاغل میں بہت شوق تھا ان کو شکار کا، اور بہت کم عمری سے وہ شکار کے لیے جاتے تھے. اور جب تک وہ
چل سکتے تھے، شکار کر سکتے تھے، تب تک وہ شکار کرتے تھے. اور ایک ان کا مزاج تھا، وہ شکار ایسا نہیں کرتے تھے کہ کوئی کسی جانور کی یا پرندے کی نسل ختم کرنی. صحیح. اس شوق سے وہ جو ہے، اور ایک جو اس میں نشانہ بازی کا انداز ہے اس سے، اور بلکہ فرمایا کرتے تھے یہ جو شکار کا رزق ہے اس کے درمیان اور بندہ شامل کوئی نہیں ہوتا، یہ اللہ اور رازق اور مرزوق کے درمیان پھر اور کوئی شامل نہیں. بالکل صحیح. تو اس کو، اور پھر فرمایا کرتے تھے کہ یہ ایک مسلمان کو اپنے تحفظ اور دفاع اور جہاد کی جو ٹریننگ ہے وہ بہت خوب ہے کہ اس سے آپ کو ہر پہلو سے اندازہ اور آشنائی ہوتی تھی. پھر دوسرا ان کے جو مشاغل میں نے دیکھا کہ بہت زیادہ جو حصہ اور دوسرے تھا وہ ان کا تھا پڑھنے کا، اور بہت ہی کم وقت میں بندہ حیران ہو جاتا تھا کہ انہوں نے کتاب اٹھائی ہے اور بس ایسے پڑھتے چلے گئے، چونکہ ان کی ذاتی جو اپنی لائبریری ہے اس میں 10,000 سے زیادہ کتب ہے. تو آپ کوئی انہیں کتاب دے دیں، میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کوئی عام سی کتاب دے دیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ اسے رکھ چھوڑیں گے کہ وہ عام سی ہے، وہ ایک نظر اس کو ضرور ایسے دیکھیں گے، اور اس ایک نظر کے دیکھنے میں اس میں کوئی نقطہ ہے یا کوئی نقص ہے. کیا بات ہے. اگلے لمحے وہ انہوں نے بول دینا ہے. بالکل صحیح. تو یہ ان کے مشاغل میں چھوٹی موٹی معاملات میں اور بہت سے، لیکن یہ دو ان کے جو ہیں وہ بہت پڑھنے کا ان کا بہت تھا. بالکل ظاہری بات ہے. اور علمی اعتبار سے ان کا جو مقام ہے وہ مجھ سے اکثر لوگ سوال کرتے تھے کہ جی آپ جس طرح سے حضرت جی کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ جب سوال کرتے ہیں اور جو جواب آتا ہے تو آپ کا جو انداز ہوتا ہے، تو میں ایک ہی بات کرتا تھا کہ یار انسان بہت ساری چیزوں کے سامنے سرنڈر کرتا ہے. تو حضرت جی کی علمی قابلیت وہ تھی کہ جس کے سامنے میں تو کیا بڑے بڑے سرنڈر کر جاتے تھے کہ نہیں، یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے اس میں اس کے مقابل میں کوئی اور بات ہو نہیں سکتی. بڑی حتمی بات فرمائی، بڑی حتمی اور بڑی. اور میں نے پھر ایک قسم کا آپ اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ نتیجہ بیان فرما، نتیجہ اور کلیئرٹی اتنی ہے کہ حضرت جی سے، اور بڑے سادہ الفاظ میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں جب سوال کرتا رہا، لوگ سوال ہمیں بھیجتے رہے، سوال ہوتے رہے، اس کے جو جواب آتے رہے، میں جب پیچھے مڑ کے 90 کی 88 کی ان کی لکھی ہوئی بکس دیکھتا ہوں تو وہی چیز ہے. مطلب اس کے اندر اتنی کلیئرٹی ہے آپ کے ایک اس بات میں ہے جی، کہ وہ بات ایک ہی ہے. ایک بات ٹھیک ہے نا. یہ نہیں ہے کہ اس وقت کچھ اور تھی اور آج وہ وقت کے ساتھ بدل گئی ہو، یا اس وقت کچھ اور سیکھا تھا آج کچھ اور سیکھا. نہیں، سوال بات یہ ہے نا جی کہ وہ ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا جو دین اسلام ہے. اب جو کچھ اللہ نے فرمایا اور جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعلیم اکبر. فرمائی، وہ کبھی کسی پہلو میں وہ دو باتیں تو ہے نہیں. ہے نہیں. اب جس ہستی کو اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں زندگی صرف کر رہے ہیں، تو ان کی بیان میں، ان کے کردار میں، ان کے زندگی کے کسی پہلو میں آپ کو دو باتیں نہیں ملیں گی، چاہے آپ وقت پہلے لے لیں چاہے بعد لیں. پھر ان کا ایک بڑا تھا کہ بڑا صاف گو تھے، اور ایسا نہیں ہے کہ برسر بزم جو بات کر رہے ہیں وہ جو تخلیہ میں بیٹھے ہیں اس میں بھی کوئی فرق ہو، چاہے ایک ہی موضوع پر بات ہو رہی ہے، ایک ہی طرح کی بات ہو رہی ہے، ایک ہی رائے پر بات ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب تخلیہ میں بیٹھے ہیں تو جو الفاظ اپنے کسی ذاتی حیثیت سے بات کر رہے ہیں تو وہ الفاظ کا چناؤ اور ہے، اور جب برسر بزم بیٹھے ہیں تو تب کو الفاظ کا یا انداز کا چناؤ ہے. وہ اسی انداز سے کنوے کرتے تھے جس انداز سے بیان فرما رہے ہوتے تھے. بالکل صحیح بات. اور شغف تھا ان کو قرآن کریم سے، بہت بہت لگاؤ تھا. جب آپ کے بھی معمولات کے اس میں سوال میں سوچ رہا تھا کہ ایک منزل کے لگ بھگ وہ ضرور تلاوت فرمایا کرتے تھے اور 2 حصوں میں تلاوت کرتے تھے. بالکل صحیح. ہاں بالکل صحیح. کھانے میں کیا آپ پسند فرماتے تھے؟ کھانے میں حضرت جی کو گوشت میں باربیکیو پسند ہے. صحیح. اور سبزیوں اور اس حوالے سے ساگ پسند تھا ان کو، اور دیسی جو ہمارا حلوہ یہاں کا ہوتا ہے میٹھے میں ان کو وہ پسند تھا. صحیح. اور ایسا نہیں تھا کہ وہ کھانے میں کو بہت چوائس کرتے تھے.
اگر کوئی تھوڑا بہت وقت کا فرق لگ گیا تو انہوں نے پیاز کے ساتھ بھی روٹی کھا لینی ہے اور لسی کے ساتھ کھا لینی ہے. تو عمومی جو ان کا تھا. لیکن اگر آپ پسند پوچھیں کہ تو کیا, تو میں نے یہ چیزیں جو ہیں زیادہ دیکھی ہیں. صحیح. اس کو اور لباس کے حوالے سے کیا؟ لباس حضرت سلوار قمیص, ویسٹ کوٹ اور اپنی پگڑی پہنتے تھے. جوتا جو ہے وہ اس میں کھسا شوق سے پہنتے تھے. تو ویسے جب انٹرنیشنل ٹریولنگ کے لیے یا وہاں سے بھی ضرور جوتا منگا, ہنستے تھے کئی دفعہ ایسے نا پیار میں کہتے ہیں یار کوئی اچھی جوتی بنی ہو تو پاؤں کے مطابق ڈھلتی ہے, ورنہ عموماً جوتیاں پاؤں کو اپنے مطابق ڈال لیتی ہیں. اچھا, بہت سارے لوگ حضرت جی سے اور ہر طرح کے لوگ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے آ کے ملا کرتے تھے. کس قسم کا رویہ ہوتا تھا آپ کا ان کے ساتھ؟ ان کا ہر ایک سے بڑا ایک خوبصورت اور ایسا رویہ ہوتا تھا کہ آپ کو خود اپنے ارد گرد جو ہے اس میں محسوس اس طرح ہو جائے گا کہ آپ کسی سے سوال کر لیں, چاہے کوئی ایک دفعہ ملا ہے, چاہے کوئی بار بار آ کر ملا ہے, آپ اس سے پوچھ لیں کہ آپ نے حضرت کو کیسا پایا, تو وہ کہے گا کہ میں اس ملاقات کو مس کر رہا ہوں, میرا دل چاہتا ہے کہ میں دوبارہ ملوں. اب اس ملاقات میں کتنی شفقت ہے کہ ایک دفعہ ملنے والا بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری دوبارہ ملاقات ہو, اور وہ جو ایک دفعہ ملنے والا بندہ ہے اس میں عمر کی قید نہیں ہے کہ وہ بچہ ہے, نوجوان ہے یا بوڑھا ہے, تو اس میں کوئی قید نہیں ہے, حیثیت کی قید نہیں ہے. تو پھر آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ ان کی جو ملاقات یا رویہ ہے وہ کتنا اس میں. بالکل صحیح بات ہے, بالکل ٹھیک بات ہے. اصل میں یہ سارے سوالات ایسے ہیں کہ جو ہمیں اپنے ناظرین کے لیے آپ سے جاننے ہیں. میں سمجھتا ہوں ادروائز اگر مجھ سے پوچھیں تو ظاہر ہے کہ ان کی شفقت, ان کی محبت جو ہے اس میں بھی ایک الگ ہی مقام ہے, ایسے ہی ہے نا جی, الگ ہی انداز ہے. ناظرین آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ رہے ہیں تو یہ سوال کا جواب نہیں ہے تو اور کیا ہے. تو آپ احباب یا دوست احباب تو پھر کبھی آنکھوں میں پانی ہے. تو میری تو پوزیشن ایسی ہے کہ نہ اہل خانہ کے سامنے میں رو سکتا ہوں تو نہ اپنے احباب کے سامنے. یہ واقعی بڑی بات ہے. اور اس میں دیکھیں, ہم جو جرنلسٹ ہیں, ہمارے لیے کسی بھی بڑے شخص کا دنیا سے چلے جانا ایک خبر ہوتی ہے, اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. لیکن حضرت جی کا چلے جانا, ان کی جدائی, ابھی تک وہ ہم تسلیم نہیں کر پا رہے, باوجود اس کے کہ ہم جرنلسٹ ہیں. لیکن وہ جو ان کی محبت اور شفقت جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ اتنی گہری ہے کہ وہ اثرات نکل نہیں پا رہے. اچھا, انسان کو کبھی غصہ بھی ظاہر آتا ہے کسی چیز کے اوپر, تو جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کو غصہ آیا کرتا تھا تو رد عمل کیا ہوتا تھا؟ آپ ڈانٹ دیتے تھے. اور عجیب بات جو ہے وہ میں نے یہ دیکھی ہے کہ جب آپ کو شدید غصہ آ جائے, زیادہ غصہ آ جاتا تو آپ خاموش ہو جاتے, اور اگر انتہائی غصے میں آ گئے ہیں تو آپ اس بندے کو ہی اگنور فرما دیتے تھے. عمومی جب کو غصہ ہو تو اس میں ڈانٹ دیتے تھے کہ ایسا کیوں کیا, ایسا نہ کریں, ایسا کریں. لیکن اگر غصے کی شدت زیادہ ہے تو خاموش ہو جائیں گے, اور اگر بہت زیادہ کو غلطی کسی نے کی اور بہت شدید غصہ ہے تو پھر اسے اگنور کر دیں, جیسے تم وہی نہیں. بالکل صحیح ہے. ایک بریک لے لیتے ہیں اور پھر آگے یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین محترم, ایک مختصر کمرشل بریک, حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین محترم, آج حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, اور اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت امیر عبدالقدیر امان صاحب. آپ شیخ ہیں, سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے امیر ہیں, تنظیم الاخوان کے. بات کو تھوڑا سا ہم اگر دوسرے غصے سے نکل کے خوشی کے ماحول میں اگر آتے ہیں, تو جب خوش ہوا کرتے تھے تو کس طرح کا اظہار فرمایا کرتے تھے؟ مسکراہٹ ان کے سارے چہرے پر عیاں ہو جاتی تھی. صحیح. جو خوشی کی کیفیت ہے نا, ایسا نہیں تھا کہ بہت کہکا لگاتے تھے. بہت شاذ میں نے دیکھا کہ کبھی انہوں نے کہکا لگایا. مسکراتے تھے لیکن وہ پورا چہرہ ان کا کھلکھلا اٹھتا تھا, لگتا تھا جیسے پورا چہرہ مسکرا رہا ہے.
اور خوشی کے اسباب میں جو چیز میں نے دیکھی ہے وہ کسی کو خوش کر کے خوش ہوتے تھے، کسی کو خوشی دے کے خوش ہو گئے، پھر وہ خوش ہوتے تھے. بالکل صحیح. اور بچوں کے ساتھ ان کا کیسا رویہ تھا؟ میں نے عرض کی نا جی پہلے سوال میں بھی عمر کی قید نہیں تھی آپ کے محفل. صحیح. تو بچہ بھی یہ نہیں محسوس کرتا تھا. ابھی آپ یہیں خیال کریں جہاں آپ میرے ساتھ بات کر رہے ہیں، یہیں ساتھ آپ نیچے دیکھیں تو یہاں ان کے بچوں کے چاکلیٹ پڑے ہیں. تو جب بچہ چھوٹا آتا تھا ان کے پاس تو اس کے ساتھ گپ شپ کرتے، اچھا کون سے کلر کے آپ چاکلیٹ کھاؤ گے، کس میں وہ بند ہو، کون سے اس کا رنگ ہو. تو میری بیٹی، سوری میں آپ کی بات کر رہا ہوں، میری بیٹی نے بڑا وہ تھوڑا سا اس کو نا اعصاب کا کوئی مسئلہ ہے، تو مجھے کہتی رہی کہ جی میں نے حضرت جی کے پاس جانا ہے. تو ایک دن ہم آئے یہاں پہ حضرت جی سے ملاقات کی، تو وہی یہیں سے چاکلیٹ نکال کے تو ان کو دے دی. اچھا ایک اور چیز آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہم، کیونکہ میں اس کا چشمدید گواہ بھی ہوں، میرے والد صاحب تھے میرے ساتھ اور میرے ایک اور ریلیٹیو تھے، ہم یہاں بیٹھے تھے اسی جگہ پہ یہاں. تو ایک صاحب آ گئے یہاں پہ، تو انہیں کچھ پیسے چاہیے تھے، اور پیسے بھی ٹھیک ٹھاک چاہیے تھے، مطلب کوئی 1000 2000 10,000 والی بات نہیں تھی، اچھے پیسے چاہیے تھے. تو انہوں نے پیسے مانگے، تو آپ نے فرمایا کہ واپس کب کرو گے؟ تو اس نے کہا جی میں 6 مہینے تک واپس کر دوں گا. تو آپ نے وہ پیسے اس کو دے دیے، اور اپنے جو ساتھی جو لکھتے ہیں صاحب، تو ان سے فرمایا کہ لکھ لو بھائی، یہ 6 مہینے بعد دے دے گا. تو جیسے ہی وہ صاحب باہر نکلے تو آپ نے وہ اپنے جنہوں نے لکھا تھا اس کو فرماتے ہیں کہ کاٹ دو، اس نے کوئی نہیں دینے. تو یہ ایسے لکھے ہی نہ رہ جائیں، یہ کاٹ دو. تو غریب پرور تھے. کس قسم سے مطلب کیا چیزیں آپ کے سامنے ان کی اس حوالے سے آئیں؟ کیونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ جو ہم نے بھی صرف دیکھی یہاں پہ بیٹھ کے، ہم نہ بیٹھے ہوتے تو شاید ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا کہ کس طرح سے وہ لوگوں پہ شفقت اور مہربانی فرماتے ہیں. تو آپ نے کچھ ایسی چیزیں دیکھی کہ جس میں ہر آنے والے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے وہ اپنی پوری کوشش فرماتے تھے، اور پھر نہ اسے جتانا اور نہ اس کا اظہار کرنا، یہ ان کا مزاج تھا. اور ہمیں نہیں معلوم جانے کہاں کس کو وہ کیا مدد فرماتے رہتے تھے. ایک دفعہ ایک واقعہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ کیسا ان کا مزاج تھا اس معاملے میں. ہمارے مضافات میں ایک گاؤں ہے، تو وہاں ان کی واٹر سپلائی کا معاملہ چل رہا تھا. تو میچنگ گرانٹ تھی گورنمنٹ کی طرف سے، 1 لاکھ روپیہ کم تھا. تو وہاں سے گزرے تو ان کے پاس رک گئے، وہاں جہاں پنچایت تھی وہاں بیٹھ گئے. تو سر جوڑے بیٹھے تھے کہ بات ہو رہی تھی. ان کا کیا مسئلہ ہے، کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ تو وہاں جو بزرگ جن کے پاس رکے تھے انہوں نے کہا حضرت ہمارے تو میچنگ گرانٹ ہے، 1 لاکھ روپیہ ہم سے پورا نہیں ہو رہا، تو اس کے لیے ہم انتظام کے لیے سر جوڑ کے بیٹھے ہیں اور کچھ سوچ رہے ہیں. تو انہوں نے اپنا جو ان کے پاس پیسے پڑے تھے اس میں سے گاڑی کو، ڈرائیور کو کہا گاڑی سے لے آؤ، لے آیا. 1 لاکھ روپیہ تھا اس کے گاڑی کے میں ان کے پاس. انہوں نے وہ 1 لاکھ روپیہ انہیں دیا. ان کا کیوں پریشان ہوتے ہو، یہ لو آپ میچنگ گرانٹ کر. اب بات یہ وہ ہے جو ان لوگوں کو اس کے پیچھے کی حقیقت نہیں معلوم. جب واپس یہاں آئے تو اس وقت ہمارے پاس کل کیش جو موجود تھی وہ صرف وہی 1 لاکھ روپے، وہی 1 لاکھ تھا. تو چونکہ میں آپ کے ساتھ انتظامی امور میں ذمہ داری تھا، تو پورے گھر میں کسی کو نہیں معلوم کہ آمدن کتنی ہوئی یا خرچ کتنا ہوا، کسی کو نہیں. اور نہ وہ کسی کے سامنے اس کا اظہار کرتے تھے، ہر ایک کی ہر ضرورت. اس وقت ہمارے پاس وہی 1 لاکھ روپیہ کل کیش تھی جو ہمارے پاس موجود تھا. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور پینی بھی موجود نہیں تھی. اگر ہمیں کوئی ضرورت پڑ جاتی اس وقت تو ہمارے پاس کوئی اور ایسا ایسٹ نہیں تھا کہ ہم کہیں کہ یہاں سے ہمیں نیٹ کیش جو ہے اس کا استعمال. لیکن وہ بڑے خوب آئے تو مجھے مسکراتے ہوئے کہہ رہے یار وہ میرے بیٹا کو دیکھ لینا، وہ جو میرے پاس تھے میں دے آیا ہوں. کیا بات ہے، کیا بات. میں نے کہا جی کہ صاحب دے ہیں، اللہ پوریاں کرے گا. تو یہ ان کا مزاج تھا، اور کبھی جتلاتے نہیں تھے. اور کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا تھا. کبھی اتفاق ایسا ہو گیا کہ بیٹھی ہیں، یا اس نے کسی نے کہہ دیا کہ جی میرے ساتھ حضرت جی نے یہ کیا. وہ کوشش کرتے تھے ان کا، وہ اس انداز سے چیز کو دیکھتے تھے کہ اللہ نے
آپ کو ایسی جگہ بٹھایا ہے جہاں اس نے اپنی مخلوق کی جو توقع ہے وہ آپ سے منسوب کی ہے، تو وہ آپ سے آ کر توقع کر رہا ہے، تو وہ بے نیاز ہے. اگر تم اس کی توقع کے لیے کوشش نہیں کرتے تو ایک لمحے کو یہ تو سوچ رہو کہ اس بندے کی جگہ پر بھی آپ ہو سکتے تھے. بے شک بے شک. تو وہ ایسی کیفیت میں وہ کرتے. بے شک. اچھا، دونوں ظاہر ہے کہ دین کے لیے جو آپ کی خدمات ہیں اس کے لیے جو وقت نکالنا پڑتا تھا وہ تو آپ نے جیسے فرمایا، گھر کے لیے بھی وقت نکالنا پڑتا تھا، کس طرح سے تقسیم کرتے تھے؟ میں نے عرض کیا نا جی، وہ کوئی زندگی کا لمحہ جو ہے وہ ضائع نہیں کرتے تھے. جب تک ان کی صحت اس قابل تھی کہ وہ کچھ چل سکیں، تو ہم بارہا آپ کے ساتھ باہر جنگل میں گئے ہیں، وہاں جا کر کھانا پکایا. ایوننگ میں جب وقت مل گیا بچوں کو ساتھ لے گئے، وہاں جا کر کھانا پکایا، چائے بنائی، ایک آؤٹنگ کی، اور انہی سارے معاملات کے ساتھ کہ سلسلہ عالیہ کی جو ذمہ داریاں ان کی ادائیگی کے ساتھ پھر سلسلہ عالیہ کہہ دینا ایک لفظ یا ایک نام ہے. اس کے تحت کتنے نظام اور ہیں جو اسٹیبلش ہیں، کتنی 4 تو نیشنل لیول کی آرگنائزیشن ہے جو ہمارے ملک میں اسٹیبلش ہے. تو سلسلہ عالیہ انٹرنیشنل، بالکل صحیح. تو 7 ذیلی شعبے اگر آپ کاؤنٹ کرنا شروع کر دیں تو اچھا خاصا شمار بن جاتا ہے کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہیں، فلاحی ادارے ہیں. تو وہ کتنی دور تک بات ہے. اس سارے میں سے گزرتے ہوئے ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ مجھے وقت نہیں ملا. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی شخص یہ سوچے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوگی. نہیں، یہ تو ممکن نہیں ہے. وہ جو یہ پہلو ہے نا، وہ اپنے لیے ممکن نہیں ہے. چوائس کر لیتے تھے کہ کمی بیشی ہے تو میری طرف آ جائے، اگلے کو نہ جائے. بے شک. اچھا، اس میں ظاہری بات ہے کہ دین کے لیے جب کام شروع کیا تو بڑی ایفرٹ اور بڑی محنت. اب اتنے شعبے جتنے آپ نے ذکر کیا ابھی کہ بہت سارے شعبے ہمارے، 4 بڑی تنظیمیں پاکستان کے اندر ہیں، انٹرنیشنل بھی. تو یہ ساری کی ساری ظاہری بات ہے شروع وہیں سے ہوئی. کب آپ کو حکم فرمایا کہ اب آپ اس میں تھوڑا سا آپ ان کے ساتھ لگ جائیں اور کچھ شعبوں کو آپ سنبھال لیں؟ اصل میں نے اس سارے نظام میں ایک ورکر کی حیثیت سے کام شروع کیا. میری جو ذمہ داری ہے وہ یہاں جو مرکزی ہمارا ہے ادارہ یا مرکز ہے، اس کی ایڈمنسٹریشن میں لگی تھی 1994 میں. پھر 2000 کے قریب پھر میری ذمہ داری لگی تھی صوبائی سطح جو پنجاب کی ہے اس میں. پھر 2002-03 میں آ کر میری ذمہ داری جو لگی تھی وہ نیشنل جو ہمارا لیول ہے اس پر. شعبہ جات بے شمار ہیں لیکن لیول کے ساتھ ساتھ پھر شعبے ایڈ بھی ہو جاتے ہیں اور ان کے انتظامات کی سطح کی جو ہے شعبہ وہ اور ذرا اونچے آ جاتا ہے. 2009 کے بعد پھر جو انٹرنیشنل ہمارا ہے سسٹم اس میں میری ڈیوٹی لگی تھی اور قریب 4 سے 5 سال جو عرصہ ہو گیا ہے اس میں جتنا ہمارا نظم و نسق ہے سلسلہ عالیہ کے حوالے سے اور انتظامی امور کے حوالے سے، چاہے وہ نیشنل ہے یا انٹرنیشنل ہے، یہ 4 سال کے لگ بھگ عرصہ ہے. اس میں انہوں نے پھر مجھے اس طرح حکم دے دیا تھا کہ تم قائم مقام شیخ کے حوالے سے اپنی ذمہ داری ادا کرو اور اس میں تم جو فیصلہ کرو گے اس میں برکت ہوگی. یہ ان کے الفاظ مبارک تھے. اس کے بعد انہوں نے مجھے چیک کرنا یا پوچھنا چھوڑ دیا تھا. صحیح. میں آپ کے پاس حاضر ہوتا تھا ساری ترتیب بنا کے، ساری محنت کر کے، صرف اس لیے حاضر ہوتا تھا کہ ایک نظر دیکھ لیں گے تو اس میں اور برکت آ جائے. وہ اپنے معمولات تو انجام دیتے تھے، انتظامی حصوں کو وہ پھر فرماتے تھے کہ خود کر لو، جو تمہاری ذمہ داری ہے اس کو ادا کرتے رہو. اس سارے میں ایک عجیب جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس ذمہ داری میں میری ایسی نہیں موقع آیا کہ ہاں یہ میرا بیٹا ہے تو اس کو یہاں ذمہ دار بنا دو. ہر موقع کی ذمہ داری پر میری اپوائنٹمنٹ سے پہلے 3 سے 5 لوگ تبدیل ہوئے. بالکل صحیح ہے. 1994 سے لے کر 2010 تک
جتنی میری ذمہ داریوں کے لیول بدلے ہیں، ہر اگلی ذمہ داری پر مجھے تب حکم دیا گیا ہے جب وہاں 3 سے 5 لوگ تبدیل ہوئے ہیں کسی نہ کسی کمی بیشی کی وجہ سے، کسی نہ کسی ان کی ذاتی میرٹ کو ملوث خاطر رکھا انہوں نے، مطلب کوئی ایسا تو پھر مجھے انہوں نے حکم، جب انہوں نے فرمایا نا کہ اس نے بھی نہیں صحیح کیا، اس نے بھی کمی کی، اس نے بھی کمی، پھر مجھے جب وہ بیان فرماتے تھے تو مجھے کوئی ڈیٹیل سے مجھے بلاتے تھے کہ اس کو بلاؤ کدھر ہے، جب میں حاضر ہوں میں آ گیا، جی یار اس کام کو میں نہیں کرو، دیکھو ٹھیک ہے جی، یہ ہماری گفتگو اس ذمہ داری میں اتنی ساری بات ہوتی. حضرت صاحب گفتگو کا آپ سے سلسلہ ہمارا جاری ہے، کیونکہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ چونکہ موضوع اتنا بڑا ہے تو یہ ہمارا جو آج کا پروگرام ہے یہ طویل دورانیہ کا پروگرام ہے، تو ناظرین سے ہم آج اجازت چاہیں گے، تو اس کا اگلا حصہ ناظرین جو ہمارے ہیں وہ اگلے پروگرام میں دیکھ سکیں گے، لیکن آپ سے ہماری گفتگو جو ہے وہ ابھی جاری ہے. ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی آج المرشد سے آپ سے اجازت چاہیں گے، اور اگلے ہفتے یہ جو بقیہ حصہ ہے یہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. منور عتیق کو اجازت دیجیے.